السلام علیکم ناظرین، باغی اسپیشل کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی عفیفہ، کیا حال ہے؟ بڑے سیاسی منظرنامے پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس وقت، اور بالکل اندرون بالکل، ملک ہم بھی بھی آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلیوں کے پیچھے سنا ہے کہ لندن میں کوئی بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری تبدیلیاں بھی اسی وجہ سے ہیں، تو آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اپنے اسی ولاگ کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ لیوٹن میں ایک ملاقات ہوئی ہے کچھ اعلیٰ حکام کی، جو ہے وہاں پہ بالکل مقیم جو پی ایم ایل این کی سیاسی قیادت ہے، اس جی وقت کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں وہ ملاقات نہ صرف کہ کنفرم ہو گئی بلکہ اس کے کچھ نتائج بھی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک بات ہم جو ہے اس کو مد نظر رکھیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی سربراہی اور نگرانی، اگر ہم یہ مد نظر رکھیں تو پھر ہم بحث کو، چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ موجودہ جی حکومت جی کی نگرانی یا رہنمائی جو ہے وہ آج بھی میاں نواز شریف کر رہے ہیں، اور اس کے تمام اقدامات کے اوپر ان کی مہر لگی ہوئی ہے، ان کی اجازت کے بغیر بالکل، اس میں کچھ نہیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہے۔ میں نے کہا اس بات میں تو کوئی شک دکھائی نہیں دیتا، عام انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان کی سربراہی کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہ تھا اور نہ آگے چیزیں پاسبل ہو سکتی۔ جی جی، اور نواز شریف صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہاں، تاہم جن حکومت کے جس اقدامات سے عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہ بڑی تجاہل عارفانہ کے ساتھ اس کو ڈسون بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے اس مہینے بجلی کے بڑے شدید بل آئے ہیں۔ یہ بھی ہوا بالکل ہے میرے جیسے شرفا کے ساتھ کہ جنہوں نے پچھلے مہینے سے کم یونٹ استعمال کیے تھے، لیکن بل جو ہے وہ پچھلے مہینے کے ڈبل سے بھی زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان میں میں بھی شامل ہوں، آپ فکر نہیں کریں، ہاں نہیں، جن کے ساتھ یہ ہم سلوک ہوا جیسے ہے۔ شرفا جو ہے ان کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جتنے یونٹ استعمال کیے تھے اس سے 20% کم یونٹ استعمال ہوئے ہیں اس مہینے، لیکن بل جو ہے وہ سر 100%۔ ظلم تو یہ ہے کہ بجلی کے جو یونٹ ہیں ان کے جو چارجز ہیں وہ کم ہوتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسز جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں مطلب جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو موجودہ ٹائم پہ ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ کم پیسوں کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو باقی چیزیں ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہیں وہ کہیں زیادہ۔ جی 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 جی، اور پھر اس کے اندر ایک اور ظلم بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ 36 دن کی ریڈنگ بھجوائی ہے انہوں نے، یعنی وہ آپ جی، خام خواہ اوپر والے وہ چاہ رہے ہیں سلیب کہ 300 سے اوپر جو وہ ایک ریلیف دیا جا رہا تھا کہ جی 300 سے کم والوں کو ہم لوگ جو ہے وہ ریلیف دیں ٹیکسیز گے۔ نہیں ڈال رہے یا فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، تو وہ 36 دن کی ریڈنگ آبویسلی آپ سوچیں کہ 300 سے کم تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ اب یہ وہ کام ہے جس کے اوپر عمران خان، اپنا عوام الناس نے اس حکومت کو، اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس ہے، ہم جیسے نام نہاد شرفا جو ہیں یا جو سفید پوش ہیں، انہوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی ہیں۔ یہ لیکن اس طرح اس اہم موقع کے اوپر، نازک موقع کے اوپر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوراً انہوں نے کہا کہ کن نے کیتا ہے، ایک ہی نے کیتا ہے، حالانکہ یہ سارا کچھ ان کی اپروول کے تو ساتھ ہوا ہے۔ ویسے سر معذرت کے ساتھ پھر یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، کہ ایگزیکٹلی۔ جو فیصلے سارے انہی کی نگرانی میں ہو رہے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے، اور جو ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ تو یہ جو کن نے کیتا ہے نا، کہ کس نے کہا ہے، کس نے کیا ہے، یہ والی وہ سیاست چل رہی ہے۔ اب دیکھیے، اس وقت جو ہے موجودہ حکومت کا یہ خیال ہے، جو کہ وفاقی حکومت ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے وہ جوڈیشری کے اندر جو ہے، یہ ان کا خیال ہے موجود ہے کہ ان کے لیے فوراً عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، ان کے اور ان کے لواحقین کہہ رہا ہوں۔ سر ان کے خلاف بھی تو رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں، تو ایک اب دفعہ، صرف یہ ہاں کہنا کہ ان ایک کے دفعہ کھلی حق میں تھی، کھلتی ہیں تو غلط بات ہے۔ ایک دفعہ کھلی تھی، انہوں نے معاف نہیں کیا، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے، میں تو آپ کو خبر دینے جی جی جا رہا جی، ہوں نا، ٹھیک ٹھیک۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ یہ حمایت موجود ہے، اور اس حمایت کی وجہ جو ہے وہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، اور وہ چیف جسٹس وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے ایوان وزیر اعظم سے رخصت کے بعد
وہ عمران خان صاحب کے آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ پاکستان کی موجودہ عدلیہ کے اندر بیشتر جو ججز حضرات ہیں انہی کے ہاتھ کے تقرر کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو ایک ان روڈ حاصل ہے۔ تو پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ اگر ان سابق چیف جسٹس صاحب کو ہٹ کیا جائے، اور ہٹ کیا کیا جائے کہ ان کی کوئی آڈیو یا ویڈیو کسی طریقے سے، آڈیو ہی آئے گی میرا خیال ہے، تو وہ کسی طریقے سے منظر عام پہ آ جائے تو اس سے یہ تھوڑے سے ڈیفینسو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، میرے پاس اطلاع ہے، ٹائم کا انتظار ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، فورینزک ہو گیا ہے اس آڈیو کا، سارا کچھ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ مطلب اب کی بار آڈیو فورینزک کے ساتھ آئے گی؟ ہاں جی، فورینزک کے ساتھ آئے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی، ایک ویڈیو بھی آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں بیٹھ کے اپنے پارٹی کے دفتر میں جاری فرمائی تھی، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح مینوور کر کے، مطلب نواز شریف صاحب کیسے مظلوم ہیں اور ان کی صاحبزادی کیسے مظلوم ہے، یہ اس میں اسٹیبلش کیا جا رہا تھا۔ اس آڈیو کے ذریعے بیسیکلی ان سابق اعلیٰ عہدیدار صاحب جو ہوں گے ان کو شٹ اپ کال دی جائے گی، تاکہ وہ جو اندھا دھند عمران صاحب کے لیے نرم گوشے تلاش کرتے پھر رہے ہیں اندر اور ان کو ایکسپلائٹ کر پا رہے ہیں، ان نرم گوشوں کی تلاش کے سلسلے کو ذرا کم کیا جائے یا سلو کیا جائے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ اہم شخصیات جو ہیں، ساتھ میں یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ اہم شخصیات جو ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے بقول ماضی کے اندر فرعون رہی ہیں، وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے لندن میں مقیم ہیں کئی دنوں سے، اور ان کو ملاقات کا وقت نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اطلاعات ہیں اس وقت، اگر ہم دیکھیں تو لندن جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی اطلاع ہے کہ جو لندن پلان بنا تھا جس کے اندر طاہر القادری، جنرل ظہیر الاسلام اور وہ جو تھے وہ مرتضی علی شاہ کو ایک بلڈنگ کی لفٹ سے نکلتے ہوئے سامنے سے مل گئے تھے، یہ سارے احباب اور چودھری برادران، یہ وہ لندن پلان جو بنا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے کا، جس میں پھر طاہر القادری صاحب نے آ کے دھرنے شرنے دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ ہاں، اس لندن پلان کے بھی کچھ مزید کڑیاں جو ہیں وہ بے نقاب ہونے جا رہی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ جو ہے اس میں ہم یہ جو ہے وہ تیاری پکڑ کے رکھیں کہ لندن سے کوئی بھی اہم خبر آ سکتی ہے۔ ہاں کسی بھی وقت باقاعدہ پریس کانفرنس ہوگی، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طاہر القادری بھی کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں اس سازش کا حصہ تھا۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑا بلاسٹ ہوگا۔ مطلب ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور اگر وہ اس چیز کو ڈسون کر دیتے ہیں یا وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا اچھا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ مطلب غلطی کا اعتراف نہ بھی کریں، لیکن وہ یہ اس کانٹینٹ کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تصدیق کر دیں، کوئی اس طرح کا معاملات بھی چل رہے ہیں جو مجھے اطلاعات ہیں۔ ان میں سے کتنا کا کام ہو پاتا ہے اور کتنا وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ ان سب کاموں کا ہونا یا نہ ہونا کہیں اس چیز پہ ڈیپینڈ تو نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ نہیں، اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس کا ہونا یا نہ ہونا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو سابق اعلیٰ عدالتی عہدیدار رہے ہیں کیا وہ اپنی سرگرمیاں محدود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر وہ ان کو میسج بھجوا دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ باز نہیں آئے عمران خان صاحب کی اندھا دھند سپورٹ سے، تو پھر ہمارے پاس یہ کچھ ہے، تو اگر تو وہ اپنی سرگرمیاں معطل کر کے تو آئسولیٹ کر لیتے ہیں یا محدود کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ آئے، لیکن کچھ نہ کچھ آنا ضرور ہے۔ میری چھٹی حزب بتا رہی ہے کہ اس وقت جو ہے، جو مجھے بہت قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے بڑا غصہ ہے،
اور وہ اچھا مطلب ایک چیز جو ہے نا رضوان صاحب، یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اس حکومت پہ جو ہے نا الزام لگایا کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس کے بارے میں وہ بڑے بڑے بیانات بھی دیتے ہیں اور بڑی اسٹیٹمنٹس بھی دی جاتی ہیں، ہر فورم پہ وہ اس کو للکارتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہے، اور نیوٹرلس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی. لیکن اس طرح کی چیز کہ جی کوئی ویڈیو لے آنا یا کوئی آڈیو لے آنا اور اس کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ سپریس کرنے کی کوشش کرنا، وہ کم از کم کوشش ہم نے اس سائڈ سے نہیں دیکھی اس طرح سے جس طرح سے نون لیگ کی طرف سے کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا؟ نہیں، میں آپ کو عرض کر دوں، عمران خان صاحب نے تو پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ سیالکوٹ کے جلسے میں، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں، جب پچھلی دفعہ صوبائی اسمبلیوں والے 20 سیٹوں والے انتخابات ہوئے تھے، سیالکوٹ میں کوئی جلسہ ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے وہ ایک بیان جو ہے اپنا ریکارڈ کروا کے تو محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا، یاد ہے نا؟ اور پھر انہوں نے ان کا اپنا ہی بیان ہوگا نا، وہ کسی اور کی ویڈیو تو اٹھا کے نہیں لے کے آئے. سن لینا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو ہیں وہ، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتاتے تھے اور وہ بتاتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ جو بتانے آتے تھے، میرے پاس ان کے مطلب کہ باقاعدہ ثبوت موجود ہیں. ذکر تو انہوں نے بھی کر رکھا ہے، انہوں نے جاری کرنے کی دھمکی نہیں دی. لیکن جس طرح سے جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی یا اور لوگوں کی جو ہے نا وہ آڈیو ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں جو پریس کانفرنس کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، ابھی تک وہ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک اس طرح کی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی والے آج کل تو اپنی آڈیو اور ویڈیوز پہ جو ہے وہ کلیریفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ مجھے سمجھانے آ رہے ہیں میں ان کو اچھی طرح ان کا ثبوت رکھ رہا ہوں. تو اس سے ایک ثبوت مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ڈائری میں نام نوٹ کرنے کی بجائے ان کا ویڈیو سگنیچر رکھ رہے ہوں. تو یہ جدید دور ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ ہے. اور جو ہے وہ اب دیکھیں نا، وہ ایک آڈیو انہوں نے جاری کی ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی کی اپنے والد صاحب کے ساتھ گفتگو، اور اس کا انڈائریکٹ کنوٹیشن جو ہے وہ گوگی، وہ کیا نام ہے ان کا، فرح خان کی طرف جا رہا تھا، اور اس سے ہوتا ہوا عمران خان صاحب کی جو موجودہ بیگم ہیں ان کی طرف جا رہا تھا. تو آئی مین ان کی آڈیو تو نہیں آئی، مطلب کہ کسی نے بشرا بی بی کی آڈیو یا مطلب کہ فرح خان کی آڈیو تو جاری نہیں کی، لیکن ایک ایسی آڈیو جاری کی گئی جس میں کنوٹیشن ان کی طرف آ رہا تھا. تو اس طرح کا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. لیکن بشرا بی بی کی اور ارسلان خالد کی تو آڈیو سامنے آئی. ہاں، اب دیکھیے ارسلان خالد صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ اب پنجاب کے آئی ٹی ہیں، آئی ٹی کے منسٹر ہیں کا چارج ہے ان کے پاس، اور اس وقت وہ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو آپ کو اور مجھے گالیاں دینے کے پیسے لیتے ہیں، ان کو دھڑا دھڑ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اندر بھرتی کیے جا رہے ہیں کسی ایڈورٹیزمنٹ اور کسی انٹرویو کے بغیر. ظاہر ہے وہ پہلے ادھر ان کی سوشل میڈیا ٹیم میں تھے اور اب ان کو اچھی تنخواہوں کے اوپر پی آئی ٹی بی کے اندر بھرتی کیا جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے یہ بھی اسی طرح ان 200 لوگوں کی طرح ہوں جو پی ٹی وی کے اندر بھرتی کیے گئے ہیں اور جن کو مریم اورنگزیب نے آنے کے بعد نکالنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو بھی ٹرینڈ وغیرہ چلتا ہے وہ پی ٹی وی سپانسر کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہمیں مریم اورنگزیب کی اور وفاقی پی ایم ایل این کی اور اتحادیوں کی وفاقی حکومت کی یہ سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کہتی ہے جی پیپلز پارٹی ان کی سفارشی بن گئی تھی تو لہذا ہم ان کو نہیں نکالیں گے، لیکن گالیاں نکالنے میں وہ دونوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا ٹیم کے پیڈ امپلائیز ہیں جن کو انہوں نے پی ٹی وی میں ڈمپ کیا تھا. اسی طرح کے جو ہیں وہ مجھے پی آئی ٹی بی کے اندر سے جو بچے بتا رہے ہیں، میں پڑھاتا بھی ہوں تو بڑے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں ہیں، مختلف اداروں میں ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ سر دھڑا دھڑ یہاں پہ وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ اندھا دھند بھرتی کیا جا رہا ہے. تو میں تو انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ریزائن نہیں کرنا، آپ یہیں پہ رہیں، آپ نے کہیں نہیں چھوڑ کے جانا. تو لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے. تو جو یہ آپ نے چونکہ ذکر کیا ارسلان بیٹے کا، تو میں نے کہا کہ میں اس کی کرتوتیں بھی آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں وہ کس طرح تباہی پھیر رہا ہے. صحیح.
تو بات شروع ہوئی تھی لندن ملاقاتوں کی. ایک طرف لندن میں اہم شخصیات کی ملاقات بھی ہو رہی ہے, وفاق میں ان کو حکومت بھی مل گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن جیسے پہلے ہم نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا کہ وہ کافی غصے میں تھے, تو حالیہ جو مریم نواز کا جلسہ ہوا تھا سر, اس میں وہ بھی کافی غصے میں تھی اور کافی وہ جوش خطابت میں جو ہے وہ عجیب عجیب الفاظ بھی استعمال کر گئی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر سے پی ایم ایل این کی قیادت پہ بہت دباؤ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس طرح انہیں بھی عمران خان کو بھی اسی زبان کی سمجھ آتی ہے, تو اسی زبان کے اندر جواب دیا جائے. میرا اس یہ بات آپ نے پہلے بھی کی تھی, لیکن اگر یہی عدلے کا بدلہ کرنا ہے تو پھر جب عمران خان صاحب بولتے ہیں تو پھر نون لیگ والوں کو گلا تو نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے گلا تو کسی نے نہیں کیا, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نہیں, جب کسی بھی محفل میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پھر عمران خان صاحب اگر مریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اگر مریم نواز نے وہی زبان استعمال کر کے عمران خان کو جواب دینا ہے تو پھر تو دونوں جو ہے وہ سیم پوزیشن پہ, دونوں برابر پہ ہو گئے نا, دونوں برابر پہ آ گئے نا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کا انٹرنل پریشر تھا ان کے اوپر, نمبر 1. نمبر 2, اور اس پریشر میں جو ہے وہ ایسے عجیب الفاظ بھی استعمال کر گئی جو شاید میرا خیال ہے کہ ان کو زیب نہیں دیتا. اب دیکھیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے چور ڈاکو لٹیرے لوٹ کے کھا گئے کا بیانیہ اس قدر زیادہ چرن کیا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک نارمل چیز ہو گئی ہے نا. پی ٹی آئی کا کوئی بھی یوتھیا کسی بھی محفل میں بیٹھ کے نا چور ڈاکو شروع کر دے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس کو بعض ٹی وی اینکرز نے بھی ایک روٹین کی بات بنا لی ہے نا. اور نہیں, لیکن سر یہاں پہ آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ جو سب سے پہلے اس طرح کے جو بیانات تھے کہ جی میں پیٹ پھاڑ کے لے کے آؤں گا, تو وہ انہی کے چچا کی طرف سے شروع ہوئے تھے. ہاں, یہ اس طرح سے اس کو بیانیہ نہیں بنا سکے جس طرح سے پی ٹی آئی نے اس کو بیانیہ بنا دیا. پی ٹی آئی کے خلاف تھے وہ, ٹھیک ہے, وہ بھی غلط تھے, لیکن انہوں نے کسی کے بارے میں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کسی کے بارے میں بھی گالی بک دینا, مطلب آپ کو جو ان سے اختلاف کرتا ہے وہ لفافہ. ہم نے پوری عمریں قسم پرسی میں گزاری ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے بہت بہتر بھی کام کر سکتے تھے. یہ 2 ٹکے کے بکنے والے گلی کے, میں اب کیا کہوں, میں کہنا نہیں چاہ رہا, یہ اٹھ کے ہمارے کریکٹر کی اسیسمنٹ کریں گے کہ یہ لفافے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ ان کو پی آئی ٹی بی کے اندر ٹکڑوں کے اوپر بھرتی کیا جا رہا ہے. یہ نہ کریں آپ, ان کے ہاتھ میں, آپ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں لائسنس مت دیجئے کہ وہ جب چاہیں جہاں پہ چاہیں کسی کے بارے میں چاہیں جو مرضی بول دیں. اور یہ لائسنس انہوں نے گزشتہ 10 سال سے لے رکھا ہے. یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. سیاسی الزامات لگائیے, سیاسی الزامات کا جواب دیجئے. آپ نے اسے ذاتی الزامات بنا دیا, کوئی بات نہیں, آپ کا سیاسی جھگڑا ان کے ساتھ ہوگا, لیکن نہیں بات اس سے آگے چلی گئی. یہی بات میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر ذاتی الزامات کا جواب ذاتی الزامات سے ہی دیا جائے گا تو پھر تو یہ ایک روایت پڑے گی, یہ کہیں اینڈ تو نہیں ہوگا, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. دیکھیے لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ میری ہر پوسٹ کے نیچے آ کے 250 دفعہ مجھے لفافہ لکھ کے جاتے ہیں نا. میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے رپلائی کرنے کی کوشش کی, آپ مجھے رپلائی نہیں کرنے دے رہے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب جہاں پہ آپ کو لفافہ لکھا گیا ہے آپ اسی فورم پہ جا کے ان کو رپلائی کریں, آپ میرے پروگرام کے اندر یہ بات نہیں کر سکتے. یہ آپ کا جرنلسٹک ایتھکس اور ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے بات سے ایگری کرتا ہے وہ تو ہے پاک پوتر اور مسلمان اور شرک نہ کرنے والا انسان, اور جو ہماری سیاسی بات سے ایگری نہیں کرتا وہ مشرک بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, اس سے قبر میں پوچھا بھی جائے گا, وہ لفافہ بھی ہے, وہ کرپٹ بھی ہے, وہ لٹیرا بھی ہے, اور وہ جناب مطلب کہ ان کی خواتین جو ہیں ان کے کریکٹر کے بارے میں بھی پورا کیچڑ اچھالنے کا ان کو پورا حق ہے. یہ ایک وہ منظرنامہ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, اور ہمیں اس منظرنامے سے بڑی احتیاط کے ساتھ
اور بڑے بیلنسنگ ویو کے ساتھ گزرنا پڑے گا۔ بالکل بالکل، یہ آپ نے بات جو ہے وہ صحیح کہی کہ ہمیں بہت زیادہ دانش مندی کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ جو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھنا بھی پڑے گا اور ان کو کاؤنٹر بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال جو یہ روایتیں ہمارے سیاستدانوں نے ڈال دی ہیں وہ بے شک کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو، کسی لیڈر کی طرف سے ہو، وہ بہرحال غلط ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔